نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج سے ہم ایک نئے موضوع کا آغاز کر رہے ہیں جس کا نام ہے اسلامی عقائد۔ یہ عقائد کے بارے میں کتاب ہے۔ یہ اصل میں عقائد کے لیے کوئی الگ سبجیکٹ ہونا تو نہیں چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید سارے شروع سے لے کر آخر تک عقائد ہی ہمیں سکھاتا ہے، لیکن جب تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے کسی بھی موضوع کو تو اس کو ان آرڈر یعنی ترتیب کے ساتھ پیش کرنا وہ زیادہ اچھا لگتا ہے۔ تو اس لیے علماء نے کتابیں لکھی اور بڑی اچھی اچھی کتابیں عقائد میں موجود ہیں۔ یہ جو کتاب ہے الہدا کی ایک اسٹوڈنٹ تھی فرسٹ بیچ کی، انہوں نے جب ایڈمیشن لیا تو غالباً 2 مہینے گزر چکے تھے فرسٹ بیچ میں، اور پھر اس کے بعد جب وہ پڑھی تو سال کے اینڈ میں انہوں نے ٹاپ کیا۔ تو یہ مسلسل الہدا کے ساتھ ہی وابستہ ہیں اور اسلام آباد میں وہاں کی نگران بھی ہیں۔ یہ ان کی لکھی ایک کوشش ہے جو انہوں نے کی ہے۔ زبید عزیز ان کا نام ہے۔ اچھی کتاب ہے، اس کو دیکھا ہے ہم نے بھی اور کتابوں کے ریفرنسز بھی بڑے اچھے ہیں۔ تو کتاب الہدا کی اسٹوڈنٹ کے لیے لکھی گئی ہے کہ ایک کورس جو ہے جو اسلامی عقائد کا ہے اس کے لیے کتاب لکھی جائے۔ تو یہ کتاب اسی نقطہ نظر سے لکھی گئی تھی۔ یہ پہلا ایڈیشن ہے اس کا، اس سے پہلے بھی چھپی ہے، لیکن بہرحال اب جو آپ پڑھیں تو ایک ذہن میں بات رکھیں کہ کوئی بھی ایسی بات جو غلطی ہو اس میں کمپوزنگ کی، آیات کی یا ریفرنس کی، تو اس کو ضرور ہائی لائٹ کیجیے، آپ لکھیں اور یہاں تجاویز دیں تاکہ آئندہ جو ایڈیشن ہو وہ ذرا اچھا آ جائے۔ پہلا اس کا چیپٹر ہے عقیدے کے بارے میں کہ عقیدہ کہتے کس کو ہیں، اس کی تعریف کیا ہے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، عقد سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب ہے گرہ باندھنا، کسی چیز کو قوت اور مضبوطی کے ساتھ باہم مربوط کرنا۔ عرب لوگ کسی بھی معاملے کو پختہ تر کرنے کے لیے ایک دوسرے کی طرف اپنی چادروں کے پلو پھینک دیا کرتے تھے اور بعد میں ان کو باہم مضبوطی سے باندھ دیا جاتا تھا۔ تو جب وہ باندھا جاتا تھا نا تو کہا جاتا تھا یہ عقد ہے۔ ایسا کرنے کو وہ عقد کہتے، اس لیے مختلف معاہدات اور کانٹریکٹس کو بھی عقود کہا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ہے نا، اوفوا بالعقود، کہ اپنے معاہدوں کو پورا کیا کرو۔ ہار کو بھی عقد کہتے ہیں، عین کی زیر کے ساتھ ہے، کیونکہ اس کے موتی باہم مربوط اور ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کو عقد کہہ دیا جاتا ہے۔ وہ جب موتیوں کو باہم ملا لیا جائے تو وہ ایک ہار بن جاتا ہے، تو اس لیے اس کو عقد کہہ دیتے ہیں۔ عقیدہ بھی دراصل ایک معاہدہ ہے بندے اور اللہ کے درمیان۔ قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا، مگر اس کے مادہ یعنی روٹ سے نکلے ہوئے مختلف الفاظ ضرور استعمال ہوئے ہیں۔ مثلا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے مومنو معاہدات کو پورا کرو، عقود۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نکاح کی گانٹھ کو پختہ مت کرو، حتی آگے جو بات ہے جب تک کہ یہ کام نہ ہو جائے۔ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، عقدۃ، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھیں۔ ان آیات میں الفاظ ہیں عقود، عقدہ وغیرہ، یہ باہمی ربط، توثیق اور گرہ باندھنے کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔ توثیق کا مطلب پختہ کرنا۔ پھر اہل لغت نے یعنی جو عربی زبان کے ماہرین ہیں جنہوں نے ڈکشنریز لکھی ہیں، انہوں نے اس کا کیا مطلب بتایا، لغوی مطلب یعنی عربی زبان میں اصل میں اس کا معنی کیا ہے۔ تو انہوں نے عقیدہ کی یہ تعریف کی، الحکم الذی لا يقبل الشک فیہ لدی معتقدہ، ایسا حکم جس میں اعتقاد رکھنے والے کو کوئی شک نہیں ہوتا۔ یعنی میں نے اگر کوئی عقیدہ رکھا ہے، اعتقاد ہے میرا، کسی پر ایمان ہے، تو اس ایمان میں کوئی شک نہ ہو۔ تو جب کوئی شک نہیں ہے تو گویا کہ میں اس پر یقینی حکم لگا دیتا ہوں، یقین سے کہتا ہوں کہ ایسی ہے۔ تو عربوں نے اس کا مطلب پھر یہی کیا عقیدے کا، یعنی ایسا حکم جس میں اعتقاد رکھنے والے کو کوئی شک نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے اصطلاحی معنی ہے، اصطلاحاً اس سے مراد ہے ما یقصد به اعتقاد دون العمل کعقیدۃ وجود اللہ تعالی و بعثۃ الرسل، یعنی دل میں ایسی گرہ باندھنا جو عمل کے سوا ہو۔ ظاہر ہے دل میں انسان جب کوئی گرہ باندھتا ہے تو اس کا عمل تو نہیں ہوتا، وہ تو ایک خیال ہوتا ہے،
شک ہو سکتا ہے، ایمان ہو سکتا ہے، یقین ہو سکتا ہے، یہی چیز ہے نا. تو دل میں انسان جب کسی بھی چیز کی، ایسی چیز کی گرہ باندھے جو عمل نہ ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے عقیدہ. مثلا اللہ تعالی کے وجود کا عقیدہ، کہ میں اپنے دل میں گرہ باندھ لوں کہ اللہ ہے، اللہ نے رسول بھیجے ہیں. تو دل اس کا جب فیصلہ کرتا ہے نا یقینی طور پر، تو اس کو کہا جاتا ہے عقیدہ. عقیدہ کا مرکز کیا ہوتا ہے؟ کہاں یہ عقیدہ ہوتا ہے؟ ہاتھ میں ہوتا ہے، دماغ میں ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے؟ تو چونکہ عقیدہ کا مرکز دل ہوتا ہے، اور دل بھی مختلف اقسام کے ہوتے ہیں. کوئی قلب عاصم ہے، عاصم جانتی ہیں نا، گناہ گار دل. کسی کا قلب منیب ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا. اور کسی کو اللہ نے قلب سلیم سے نوازا ہوا ہے. سلیم عربی زبان میں ایسے شخص کو کہتے ہیں، یعنی سانپ اس کے پاس آئے، اس کو ڈسنے کی کوشش کرے لیکن وہ اپنے آپ کو بچا لے. تو جو اپنے آپ کو بچا لیتا ہے ہوشیار ہو کے، اس کو کہا جاتا ہے سلیم. تو قلب سلیم کا کیا مطلب؟ گناہ، شیطانی خیال، اس قسم کے وسوسے، وہم، گمان، پتہ نہیں ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے، نہیں، وہ ان تمام شکوک اور شبہات سے ایک طرف ہو کے اپنے دل کو بچا لے. کوئی اگر باتیں ڈالے بھی صحیح، شیطان بھی اگر اپنی باتیں ڈالنا چاہے، تو یہ سلیم دل، اس کا قلب جو ہے ان تمام چیزوں سے محفوظ ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے قلب سلیم. اس لیے یہ گرہ بھی دل کی حالت کے مطابق مضبوط اور کمزور ہو سکتی ہے. انسان کے دل کی حالت اگر قلب عاصم کی ہے تو پھر یہ عقیدہ بھی کمزور ہو سکتا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں اگر گناہ کرتا ہوں تو کوئی بات نہیں، کیا ہوا، کوئی نہیں جانتا، کوئی پتہ نہیں ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں قبر میں کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں میں مر جاؤں گا، اٹھتا بھی ہوں کہ نہیں. یہ ایک ہے نا، لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں. پھر کچھ ڈاواں ڈول ہوتے ہیں، اور کچھ یقین کے ساتھ کہتے ہیں، کچھ بالکل انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کوئی بات، یہ سب ڈھکوسلے ہیں. تو یہ اس قسم کی جو کیفیات دل کی ہیں، یہ قلب عاصم، قلب منیب، قلب سلیم، اس کی وجہ سے ہوتی ہیں. دل جو ہے یہ چونکہ عقیدے کا مرکز ہوتا ہے، اس لیے انسان کے اپنے اعمال جو ہیں وہ دل پر اثر انداز ہوتے ہیں. اس کی سوچ جیسے ہوتی ہے ویسا دل ہوتا ہے. چنانچہ عقیدہ کا معنی یہ ہوگا کہ ایسا پختہ ایمان اور قطعی حکم جس کے یقینی ہونے میں اعتقاد رکھنے والے کو ذرہ برابر شک نہ ہو، بس اس کو کہا جاتا ہے ایمان. ایک کافر ہے تو وہ کفر پر اگر واقعی یقین رکھتا ہے تو یہ بھی اعتقاد ہے اس کا. وہ کہتا ہے نہیں، میں مانتا ہی نہیں، مان ہی نہیں سکتا کہ اللہ ہے، مان ہی نہیں سکتا کہ مرنے کے بعد میں جیوں گا، میں مانتا ہی نہیں. تو اس کا بھرپور یقین ہے اس بات پہ، یہ کہا جاتا ہے اعتقاد. تو اس لیے یہ اعتقاد اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. جس کا اچھا ہوگا ہم کہیں گے وہ اعتقاد ایمان کا ہے، اور اگر برا ہوگا تو کہیں گے یہ اعتقاد کفر کا ہے. اس لیے کفر جو ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اس لیے کہ اعتقاد ایسا نا، ماننی نہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، سیل، مہر لگ جاتی ہے دلوں پہ. اور جب کسی چیز پہ مہر لگے تو اندر کی چیز باہر نہیں آتی اور باہر کی چیز اندر نہیں جاتی. تو اندر کا کفر باہر نہیں نکلتا اور باہر کا ایمان جو ہے وہ دل میں نہیں جاتا. اس طرح کا اعتقاد ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے اعتقاد. اور ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. یؤمنون کے جو الفاظ ہیں یہ مطلب ہے. تو بہرحال عقیدے کا مرکز دل ہے. اس دل میں اعتقاد کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. جس کا ڈاواں ڈول ہے کچھ بھی نہیں ہو، اور جس کے دل میں مضبوط سا اعتقاد ہے، اگر وہ ایمان کا ہے تو وہ قلب مومن ہے، اگر وہ کفر کا ہے تو وہ قلب کافر ہے. عقیدہ کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی میں نے اگر اپنے دل میں یہ اعتقاد رکھا ہوا ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ عقیدہ کی حقیقت یہ محسوس ہوتی ہے کہ تحت الشعور میں بعض بدیہیات ایسی راسخ ہو جاتی ہیں جن کی کوئی دلیل طلب نہیں کی جاتی. یعنی انسان کے شعور میں کچھ واضح حقیقتیں جو انسان دیکھتا ہے، سنتا ہے، پڑھتا ہے، جانتا ہے، تو کچھ اس کو حقائق محسوس ہوتے ہیں کہ واقعی یہ واضح ہیں، ان کا وہ انکار نہیں کر سکتا.
تو یہ واضح حقیقتیں جو ہیں اس کے دماغ میں، اس کے تحت شعور میں ایسی مضبوط ہو جاتی ہیں، گڑ جاتی ہیں، جن کی کوئی دلیل اگر اس سے طلب کی جائے تو وہ دے نہیں سکتا، اور نہ ہی کوئی دلیل طلب کی جاتی. وہ کہتے ہیں آئی بلیو اٹ، آئی بلیو. کیا آپ کا ایمان نہیں ہے؟ کیا آپ نہیں مانتے؟ اگر آپ کہیں نہیں مانتا تو ٹھیک ہے جی، آپ تو ہیں ہی ویسی. تو بعض ایسی بدیہیات ہوتی ہیں جو انسان کے شعور میں، شعور کا مطلب اس کا دماغ، ذہن، سوچ جو ہے اس کے اندر، اس کی فائل میں وہ جمع ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اس سے کوئی دلیل نہ کوئی مانگتا ہے اور نہ ہی وہ دے سکتا ہے. یعنی بدیہیات خیالات کا مرکز بن جاتے ہیں اور ذہن و شعور کو اتنا متاثر کرتے ہیں کہ انسان کے اعمال اور حرکات اور فکر کو اپنی طرف موڑ لیتی ہیں. انسان کی سوچ بدل جائے، اس کے عمل بدل جاتے ہیں، اس کی زبان کا لہجہ بدل جاتا ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے. تو یہ خیالات اگر ذہن میں راسخ ہو جائیں تو انسان کا عمل، اس کی فکر، اس کی حرکتیں، اس کا بولنا، اٹھنا، بیٹھنا، یہ سب پھر انہی خیالات کے تابع ہو جاتے ہیں. یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ بھی. یہ ہے عقیدہ کی حقیقت. یہی خیالات انسان کو بناتے بھی ہیں اور بگاڑتے بھی ہیں. خیال اچھا ہو تو انسان بڑا اچھا ہوتا ہے، خیال خدا نہ خواستہ برا ہو تو انسان بہت برا ہوتا ہے. اور اعمال و حرکات کا یہی محور جو ہے عقیدہ کہلاتا ہے. تو یہ ہے عقیدہ کی حقیقت. تو بہرحال یہ چند ایک بڑی اہم باتیں تھیں بنیادی عقیدہ کے بارے میں. اب اسلام میں عقیدہ کا مطلب کیا ہے؟ کتاب و سنت کے چند علمی مباحث میں سے عقیدہ بھی ایک علمی مبحث ہے. یعنی کتاب و سنت میں بہت سے آپ نے سبجیکٹس پڑھے ہیں، علوم القرآن ہے، تفسیر ہے، اور پھر علوم السنہ ہے، یہ سب پڑھے ہیں نا. اور بھی بہت سے سبجیکٹس ہوں گے، انہی کے ساتھ ایک عقیدے کا سبجیکٹ بھی ہے. یہ بڑا اہم ہے، جس کا جاننا اور اس پر ایمان رکھنا مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے. عقائد کے تمام ذیلی مباحث ایسے غیبی امور ہیں جو محض عقل سے نہیں جانے جا سکتے، بلکہ انہیں صرف وحی کے ذریعے ہی جانا جاتا ہے. عقائد سے متعلق جو معاملات ہیں وہ ہم یعنی خود نہیں جان سکتے، یہ غیبی سب باتیں ہیں، ان کو ہم وحی کے ذریعے ہی جان سکتے ہیں. قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کی روح سے اللہ رب ذوالجلال، اس کے فرشتوں، اس کی نازل کردہ کتابوں، رسولوں، آخرت کے دن، اس کی قضاء و قدر پر مکمل اور غیر متزلزل ایمان لانا اسلامی عقیدہ کہلاتا ہے. قرآن مجید اور احادیث نبویہ سے ان عقائد کے واضح دلائل بھی ملتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت 80 میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. لوگ کیا؟ رسول جس پر ہم نے وحی نازل کی ہے وہ بھی ایمان لایا اس بات پہ، کیا کہ بما انزل الیہ من ربہ، کہ جو کچھ اس پر اتارا گیا یہ کسی شیطان نے نہیں اتارا بلکہ اس کے رب نے اس پر اتارا ہے. رسول مانتا ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے. کل آمن باللہ، اہل ایمان بھی اس کو مانتے ہیں، رسول بھی مانتا ہے. تو سب کے سب یہ کیا کرتے ہیں؟ آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وملائکتی وکتبی ورسلی، اس کے فرشتے، کتابوں اور رسولوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں. سورہ نساء میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. تو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، یہ آمنت کا کیا مطلب؟ میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کتابوں پر، اس کے رسول پر، قیامت کے دن پر. اور قیامت یعنی اس دن، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر. پھر والقدر خیری وشرہ من اللہ تعالی، میرے مقدر میں اگر کوئی خیر ہے یا خدا نہ خواستہ کوئی شر ہے تو اس پر بھی میرا ایمان ہے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوگا، کسی اور کی طرف سے نہیں ہوگا. یہ بڑی اہم باتیں ہیں، ان کا سب کا تعلق غیبی امور سے ہے. یعنی یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہوں یا ہمارے سامنے ہو رہے ہوں یا ہم اس وقت کر رہے ہوں. ہم جس فیز میں ہیں یہ دنیا ہے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں ہمارے سامنے رکھ کے ان کے ذریعے دلائل دے دی ہیں کہ ان چیزوں کو اگر مانتے ہو واقعی ہیں تو پھر انہی کے ذریعے مجھے بھی مانو اور ان باتوں کو بھی مانو. اس کا نام ہے ایمان. ایمان اس چیز کا نام نہیں ہے کہ 100% میرے سامنے چیزیں ہوں، میری آنکھوں کو نظر آئے، میں محسوس کروں، میں کہوں تب مانوں گا. پھر امتحان کس چیز کا ہوا؟ پھر امتحان کس چیز کا ہے؟ سوال تو یہ ہے نا. امتحان انہی 5% چیزوں کا ہے. صرف 95% دین کی باتیں ایسی ہیں
جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں اور جانتے ہیں، مانتے ہیں. لیکن 5% ایسی چیزیں جن کو نہ محسوس کر سکتے ہیں، نہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. ان 95% کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں کہ ان کو اگر مانتے ہو تو پھر ان کے ذریعے یہ بھی مان لو. اس کے انکار کی کوئی تک نہیں بنتی. تو وہ اللہ کی ذات پر ایمان ہے. اب یہ اللہ کی ذات پر ایمان کی جہاں تک بات ہے، اسی کو یہ آپ دیکھ لیں. میں نے پہلے ہی بتایا آپ کو کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب بنے ہیں، ان تمام مذاہب نے اپنی طرف سے خود کوشش کی ہے اللہ کو پہچاننے کی، اور یہی ان کی غلطی تھی جس کی وجہ سے یہ مختلف خیالات انسان کے بنے ہیں، اور اس نے اللہ کا تعارف بڑے غلط طریقے سے پیش کیا ہے اور اللہ کو بڑے غلط طریقے سے مانا ہے. اس کا نام توحید نہیں ہے. ہندو مت کو دیکھ لیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں. سکھ بھی کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، کرسچن بھی کہتے ہیں، جین مت کے لوگ، بدھ مت کے لوگ، یہ سب کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اللہ کو. لیکن ان کا ماننا، ان کے ان الفاظ کا یہ مطلب نہیں کہ وہ موحد تھے یا موحد ہیں، بلکہ وہ جس طریقے سے مانتے ہیں وہ ان کی اپنی ایک سوچ ہے، اور اس سوچ کو اگر دیکھا جائے تو اس سوچ میں ایک کا نظر نہیں آتا، وہاں گمراہی گمراہی ہے. ہم مسلمانوں میں بھی یہ گمراہی تب اس صورت میں آ سکتی ہے جب ہم اپنی سوچ کو اللہ کے بارے میں مختلف کر لیں، ہم بھی گمراہ ہو جائیں گے. اس لیے اپنی سوچ کو ہم نے تابع کرنا ہے کس کے؟ اس وحی کے، جس وحی میں اللہ نے اپنا تعارف کرایا کہ میں کون ہوں. ہم نے اپنی طرف سے کوئی مفروضہ باتیں نہیں کرنی، تب جا کے یہ ایکا ہو سکتا ہے سوچ کا، ورنہ نہیں ہوتا. اور یہی بنیادی بات ہے جس پر انسان اکٹھے ہو سکتے ہیں. ان کے خیالات ایک جیسے ہو سکتے ہیں، ان کے عمل کردار ایک جیسا ہو سکتا ہے، ان کی تہذیب ایک ہو سکتی ہے، ان کا معاشرہ ایک ہو سکتا ہے. اور اگر اس میں انسان تقسیم ہو جاتا ہے تو پھر انسان ایک نہیں ہے، پھر اس کا رخ اور ہے اور اس کا اور ہے، پھر باہم ٹکراؤ ہوتا ہے، تہذیبیں الگ الگ بن جاتی ہیں، سوچیں الگ الگ بنتی ہیں، کام الگ الگ بن جاتے ہیں، بگاڑ اور بناؤ کی مختلف شکلیں سامنے آتی ہیں. اس لیے یہ بنیاد ہے، بنیاد کہ اللہ کے بارے میں اپنی سوچ کو بینی ویسے بنایا جائے جیسے وحی کہتی ہے. اگر وحی کو ایک طرف رکھ کے ہم اللہ کو مانیں گے تو وہ سوچ وحی کے مطابق نہیں ہوگی، وہ بگڑی ہوئی سوچ ہوگی جس میں اللہ کا جو عقیدہ ہے یا کنسپٹ ہے وہ بالکل سیکنڈری حیثیت رکھے گا. آپ دیکھ لیں بت پرست جو ہے وہ اپنے خدا سے، اللہ سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا اس کو اپنے اس خدا سے ڈر ہے جو اس کے کمرے میں رکھا ہوا ہے. یہ ہے، اس اللہ کے ساتھ نہیں جوڑے گا، بلکہ اس کے خیال کے مطابق اس نے آگے جو اپنے اختیارات تقسیم کر رکھے ہیں یہ بندہ اس سے جڑے گا، اللہ سے نہیں جڑے گا. یہ فرق ہے وحی کی تعلیم میں اور انسان کی اپنی سوچ جو اللہ کو پہچاننے میں ہے. آپ دیکھیں مثالیں بہت ہیں، لیکن بہرحال میں یہ بتاؤں گا کہ مثلا یہی اہل مکہ یہ بھی کہا کرتے تھے نبی علیہ السلام کو، جی آپ اگر نیک ہیں تو ہم کم تھوڑی ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ صرف یہی نا نماز پڑھ لیتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں نا. آپ کون سی خدمت کرتے ہیں حاجیوں کی؟ ہم تو خدمت کرتے ہیں. حاجی آتے ہیں، ان کو ستو پلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، خانہ کعبہ کے رکھوالے ہم، اور خانہ کعبہ کو صاف کرتے ہیں، پھر اس کا غلاف بناتے ہیں، وہ چڑھاتے ہیں، ہم اس کے سجادہ نشین ہیں، لوگ آتے ہیں ہماری عزت کرتے ہیں. پھر یہ بت بنا رکھے ہیں ہم نے، سارے خدا ہیں، ان خداؤں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ہماری ان کو، ان کی اللہ تعالیٰ کو وہ بڑا سمجھتے تھے. اس سے بڑھ کر نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام کو کہا کرتے تھے اگر آپ نیک ہیں تو ہم کم نیک نہیں ہیں. آپ جس اللہ کو مانتے ہیں پتہ نہیں کون سا ہے، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، کہا کرتے تھے. اور قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کوٹ کی ہے. جب وہ نکلے نا میدان بدر کے لیے تو وہاں آئے خانہ کعبہ میں، انہوں نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے دعائیں کی ہیں. قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم. آپ سوچئے ہے نا عقیدہ ہے نا، اللہ کو مانتے ہیں نا، کہہ رہے ہیں اللہ. ہمارا آج کا جو مسلمان ہے وہ اگر ایسے لوگوں کی دعائیں سن لیتا تو یہ کہتا ہے جناب آپ پاگل ہیں. تھوڑا سا فرق ہی ہے نا، کیا ضرورت ہے ان کے خلاف لڑائی کرنے کی یا محاذ پیدا کرنے کی؟ لوگ تو یہ کہتے ہیں نا.
لیکن حقیقت میں ان کا وہ جو اعتقاد تھا وہ اس طرح کا نہیں تھا جو وحی کے مطابق ہونا چاہیے تھا. اللہ کے بارے میں بڑی غلط فہمیاں تھی ان کی. قرآن مجید کی سورہ زمر میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان سے یہ پوچھا جائے کہ تم ان کی کیوں عبادت کرتے ہو، تو یہ کہا کرتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں، ہم ان سے مانتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، ہم خود نہیں ہو سکتے. اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی نہ کسی وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے، ہماری ان کو، ان کی اللہ کو. ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، اللہ کہاں ہماری سنتا ہے. یہ پہنچے ہوئے تھے. اگر ہم ان خداؤں کو خوش کر دیں تو پھر یہ اللہ کو خوش کر لیں گے. اس لیے پھر جو نذرانے ہیں، قربانیاں ہیں، پیسہ ہے، وہ سب انہی کے نام چڑھتا تھا. اور پھر آپ نے پڑھی ہیں وہ باتیں، قرآن مجید میں پڑھی ہیں نا یہ سب چیزیں، کہ جو ان بتوں کے نام ہیں وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کا ہے وہ ان کو پہنچ جاتا ہے. پڑھا نا؟ تو یہ خیالات بنتے ہیں پھر. جبکہ وہی کیا کہتی ہے؟ وہی یہ کہتی ہے کہ اللہ کو یہ مت سمجھیے کہ اللہ بوڑھا بابا ہو گیا ہے. نہیں، مت سمجھیے اللہ تعالیٰ کو کہ وہ سوتا ہے، اسے ہی اونگ آتی ہے. اور مت سوچئے کہ وہ پردوں کے پیچھے بیٹھا ہے، بندوں پر نظر نہیں رکھتا، ان کا نگران نہیں ہے. بلکہ اللہ کہتا ہے کہ میں وہ ہوں کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان اذا سالک عبادی عنی فانی قریب نحن اقرب الیہ من حبل الورید. یعنی ہم اپنے ہاتھ اٹھا کے یہاں لے جائیں، شاید یہاں لے جانے میں دیر لگے، لیکن اللہ اس سے پہلے پہنچ سکتا ہے. اللہ کا اتنا کنٹرول ہے ہماری ذات پہ. یعنی کھیل ہو رہا ہے، فٹ بال میچ، بڑا خوبصورت نوجوان گول کیا اس نے لمبا، اور گول کر کے بھاگتا ہوا آ رہا ہے، بڑا خوش ہے. اور بس یعنی اتنے میں نا اس نے یوں موڑی، فٹ بال کی طرف دیکھ رہا ہے، تو اچانک ہی اس کی طبیعت وہیں خراب ہوئی. آپ یقین مانیں کہ سیکنڈ بھی نہیں گزرے، سیکنڈ، اور اس کے دوست جو ہے نا وہ فٹ بال کو ابھی قابو کر رہے ہیں. یعنی اس نے گول کیا ہے، گول کرنے کے بعد ابھی فٹ بال سینٹر میں نہیں آئی، اتنے لمحے میں اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے. یوں جھکتا ہے، ساتھ اس کے کھڑا ہے آدمی، کھلاڑی اور کھڑا ہے، وہ فٹ بال کی طرف دیکھ رہا ہے. یہ یوں جھکتا ہے اور جھکتے ہی بس اسی وقت اس کی روح قبض ہوتی ہے اور کٹاخ ہو کے زمین پہ گرتا ہے. ڈاکٹر بھاگ کے آتے ہیں، سنبھالتے ہیں. اس کی پنڈلیاں جڑتی دکھائی گئی ہیں، پنڈلیاں، والتفت الساق بالساق، پنڈلیاں جڑ گئی. اور جب اس کو اس طرح چند لمحے میں موت کو دیکھا ہے انہوں نے، تو سارے جتنے کھلاڑی تھے ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی. یہ کیا ہو گیا؟ یقین نہیں آتا تھا ان کو، کیا یہ بھی ہو سکتا ہے؟ تو انسان اگر اللہ کو اپنی طرف سے پہچاننے کی کوشش کرے گا، یا کسی نبی کو چھوڑ کے، وحی کو چھوڑ کے کسی اور کے ذریعے سے اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرے گا، تو اللہ کو صحیح نہیں پہچان سکتا. گمراہ ہوگا، اس کے عقائد خراب ہوں گے، اس کا عمل درست نہیں ہوگا، اور عجیب و غریب انسان اعمال کا، عقائد کا، بلیفز کا ملغوبہ بنا کے دنیا کے سامنے پیش کرے گا. اور پھر جب عقیدہ بن جائے تو پھر عقیدے کے لیے انسان بہت کچھ کرتا ہے، جان تک دے دیتا ہے. جہاں سرمایہ لگاتا ہے، اپنے وقت کو دیتا ہے، وہاں اپنی جان تک کو بھی دے دیتا ہے. اس لیے یہ بڑی اہم اور بنیادی بات ہے کہ ان عقائد کو مسلمان سمجھیں. اور پہلی سب سے اہم بات جو ہے وہ اللہ کی صحیح پہچان. اس لیے دیکھیے مسلمانوں کو بھی اللہ کہتے ہیں اسی پیج پہ 5 نمبر پہ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ. اس کا ہی مطلب ہے نا کہ اپنے ایمان کو ذرا اور درست کرو، ریفائن کرو، غور کرو کہ تمہارے عقیدے کہیں خراب تو نہیں. کہیں زبانی طور پر جو ایمان لائے ہو اس ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، عقیدے کے ساتھ ہوتا ہے، اس گرہ کے ساتھ ہوتا ہے جو دل کے اندر جم جاتی ہے. کیا وہ کمزور تو نہیں؟ کیا کہیں ایسا وقت تو نہیں آ جاتا کہ ایک طرف اللہ بلا رہا اور دوسری طرف کوئی اور بلا رہے ہوں تو اس موقع پر اللہ کا خوف دل سے نکل جائے اور دوسروں کا خوف دل میں بیٹھ جائے؟
اللہ کی عظمت ختم ہو جائے اور دوسرے بڑے عظیم نظر آئیں. آمنو آمینو، لوگوں جو ایمان لائے ہو صحیح معنوں میں سیریس ہو جاؤ، غور کرو، اپنے عقائد کو دیکھو، ان کو سمجھو، ان کو درست کرو، کیونکہ یہ بڑی بنیادی بات ہے. اور پھر آئے گا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ یقیناً کھلی گمراہی میں، بڑی دور کی گمراہی میں مبتلا ہو گیا، وہ واپس نہیں پلٹ سکتا. اس لیے کہ یہ بھی گرہ ہے نا، جو کفر کی گرہ یا گمراہی کی گرہ انسان کے دل میں لگ جائے تو وہ کہاں کھلتی ہے، پھر وہ تو نہیں کھلتی، وہ تو اور مضبوط ہوتی جاتی ہے. تو اس لیے یہ گرہ اگر درست ہوگی تو اعمال درست ہوں گے. اگر یہ کمزور ہے تو انسان دکھاوے کے لیے بڑے اچھے اچھے عمل کر لیتا ہے. اخلاقیات کی تعلیم ہر مذہب دیتا ہے، ہر کلچر دیتا ہے، لیکن جہاں عقیدے کی بات آتی ہے کہ یہ گرہ بھی مضبوط کرو، وہاں لوگ بگڑ بیٹھتے ہیں. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگلے پیج پہ دیکھیے. اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ جی ہم تو عبادت کر رہے ہیں، ہمیں لوگ دیکھیں، ہمارا تو چہرہ مشرق کی طرف ہے، ہم نے تو رخ اس طرف کیا ہوا ہے، ہم تو عبادت کر رہے ہیں. اور کوئی کہا میں عبادت کر رہا ہوں، لوگ مجھے نیک سمجھیں. وہ اس چیز کا نام نیکی نہیں ہے کہ انسان اپنا رخ قبلے کی طرف کر لے اور اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جائے اور کہے جی لوگ مجھے کہیں واہ بڑا بہترین نمازی ہے. نہیں، بلکہ پھر کیا ہے؟ من آمن باللہ، اللہ پر جو ایمان لے آئے، والیوم الآخر والملائکۃ والکتب والنبیین، یہ ساری آگے نیکی ہیں. اس لیے نیکی صرف یہ مت سمجھیے کہ میں کسی کے ساتھ کوئی بھلا کام کر دوں، بھلا معاملہ کر دوں یا راستے سے کیلے کا چھلکا ہٹا دوں، یہ نیکی ہے. بلکہ نیکی اس کا بھی نام ہے کہ دل میں اللہ کے بارے میں صحیح عقیدہ ہو، یہ بھی نیکی ہے. نیکی کے درجات ہیں. تو یہ سب ایسے ارکان ہیں جن کی تفہیم کے لیے اللہ عز و جل نے رسول مبعوث فرمائے. یعنی انہی ایمانیات کی تفہیم کے لیے اللہ تعالی نے رسولوں کو بھیجا کہ جا کے سمجھاؤ کہ ایمان کس چیز کا نام ہے اور اس کے کتنے ارکان ہیں. اللہ پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ. تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کے لیے اللہ نے رسولوں کو مبعوث فرمایا تھا. پھر اسی طرح کتابیں بھی نازل کی تھی، ان میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی تھی. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہماری حدیث کی کتابوں میں ایک بڑی مشہور حدیث جبریل ہے کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس ایک انسان کی شکل میں آئے. انہوں نے آ کے کچھ سوالات کیے. پہلا سوال اسلام کے بارے میں تھا، تو آپ نے بتایا اسلام اس چیز کا نام ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، 5 وقت کی نماز پڑھو، یہ سب جو بات ہے. پھر انہوں نے ایمان کے بارے میں پوچھا تو اللہ کے رسول نے یہی 6 ارکان ارشاد فرمائے تھے کہ آپ نے فرمایا تھا ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتب اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، روز قیامت پر اور تقدیر کے خیر و شر ہونے پر بھی ایمان لاؤ. پھر اس نے کہا احسان کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو سوال ہے یہ بڑا اہم سوال ہے، احسان کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے اب احسان میں جمع کر دیا ایمان اور اسلام کو، کہ کوئی بندہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں مومن ہوں یا مسلم ہوں تو اس کے لیے احسان کا ہونا بڑا ضروری ہے. احسان کا مطلب یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. یہ ایک بڑی اہم بات ہے جو قابل غور ہے. پہلے تو بات یہ ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا بھی ہوں کہ نہیں. میں نے ایمان کا اظہار کیا، جیسے کہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول ایمان کس کو کہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر. تو پہلی بات تو یہ کہ جب اللہ کے رسول فرماتے ہیں نا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی اس طرح عبادت کر جیسا کہ اس کو تو دیکھ رہا ہو. اب پہلی بات تو یہ میرا اللہ پر ایمان کیسا ہے، کس طرح کا ہے. وہ ایمان اگر واقعی مضبوط ہے تو پھر اس ایمان کی بنیاد پر عبادت بھی، جو عمل ہے، جو اسلام ہے، بڑا بہترین ہوگا. کیسے ہوگا؟ کأنک تراہ، گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے. یہ ایمان ہی ہے جو انسان کو ہر قسم کی چیزوں سے کاٹ کے پھر اللہ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے.
اسی وجہ سے احسان جو ہے، احسان کا مطلب ہے اخلاص، یہ خالص ہو کے، ہر چیز سے توجہ کاٹ کے، اللہ پر یقین اور ایمان رکھ کے آدمی اپنے عمل کو بجا لائے، اس کا نام ہے احسان۔ تو اس لیے آپ دیکھیے کہ ایمان نام ہے یقین کا اور اسلام نام ہے عمل کا۔ یہ دونوں چیزیں اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک ان میں اخلاص نہیں ہوگا، جب تک ان میں احسان نہیں ہوگا۔ وہ حدیث پڑھی ہے نا آپ نے، وہ 3 بندوں کی، شہید کی، حافظ کی یا قاری عالم کی، اور پھر اس کے بعد تیسرا کون تھا؟ مخیر آدمی کی، جو خوب اللہ کی راہ میں خیرات کرتا تھا۔ اللہ نے کہا تمہارے یہ دیکھو دل کی تصویریں تو میرے پاس ہیں، تم کیا کہتے ہو؟ تم میرے لیے کر رہے تھے یہ کام، یہ تو دوسروں کے لیے کیا تھا، جاؤ ان سے لو، مجھ سے کیا لیتے ہو؟ تو ظاہری عمل کا نام ہے اسلام، اور اندر کا جو عقیدہ ہے اس کا نام ہے ایمان۔ یہ دل کی جو کیفیت ہے یہ اخلاص ہے، یہ حالت جو ہے اس کا نام ہے اخلاص، کہ میں ایمان رکھوں تو میرے دل میں یہ بات یقینی طور پر بیٹھی ہوئی ہو کہ میرا اللہ میرے دل کی کیفیت کو جانتا ہے، یہ کام میں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کسی اور کے لیے نہیں کر رہا، میرا اللہ پر اتنا ایمان ہے، میں مانتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا نا کہ 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو کل اللہ اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اس بندے کو بھی اللہ سایہ دے گا جو علیحدگی میں بیٹھا بیٹھا اللہ کو یاد کرتا ہے، خوف کھاتا ہے اللہ سے، ڈر گیا، ادھر اپنے گناہ ہے اور ادھر اللہ کی سخت پکڑ ہے۔ یہ جو چیز آئی، خیال آیا، ڈر گیا، اور بس اس موقع پہ اس کی آنکھوں میں آنسو بہ پڑے، یہ چیز بھی اللہ کو بڑی پسند آئی اس بندے کی۔ اللہ کہتا ہے میں اس بندے کو بھی کل قیامت کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دوں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے۔ تو ایمان جو ہے یہ دل کی کیفیت کا نام ہے، اسلام ظاہری عمل کا نام ہے، اور ان دونوں کو جو چیز مقبول بناتی ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا نام ہے اخلاص، احسان۔ احسان کا ہونا بڑا ضروری ہے، احسان کے بغیر نہ ایمان اللہ کو منظور ہے نہ اسلام منظور ہے۔ یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں، تینوں چیزیں لازم و ملزوم ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ان تینوں کو ایک دوسرے سے ہم جدا نہیں کر سکتے۔ اگر ہم جدا کرتے ہیں تو نہ عمل مقبول نہ ایمان مقبول۔ میں کہوں جی بڑا مخلص ہوں لیکن ایمان ہی نہیں، بے ایمانی میں بڑا مخلص ہوں، یا میں کہوں جی میں بڑا مومن ہوں واقعی مخلص ہوں لیکن عمل نہیں، یا ایمان ہے اسلام بھی ہے لیکن اخلاص نہیں، تو ان تینوں کو ہم جدا نہیں کر سکتے، یہ تینوں اکٹھے رہیں گے۔ تو بہرحال یہ جو عقیدہ ہے اس کا تعلق بڑا اہم ہے ہماری زندگی سے، اسی پر ہی دین کی ساری عمارت کھڑی ہے۔ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ فائدے ہیں اس کے، جڑ مضبوط ہو، عقیدہ مضبوط ہو تو پھر وہ جڑ نیچے تک ہوتی ہے، گہرائیوں میں ڈوبی اندر تک، اور پھر اس کے اوپر جو درخت کھڑا ہوتا ہے وہ بڑا تناور ہوتا ہے، اس کو جھکڑ، ہوائیں، سیلاب متاثر نہیں کرتے، اس لیے کہ جڑ نیچے گہرائی تک ہے۔ پھر جس کی جڑ نیچے ہو اس کو ہر وقت پانی ملتا ہے، اس کی جڑیں تر رہتی ہیں، وہ پھر اپنے پورے درخت کو سنبھالتا ہے، اس کے پتے تر و تازہ رہتے ہیں، وہ شجر سایہ دار رہتا ہے، پھل اس کے میٹھے ہوتے ہیں، جو بھی اس کے قریب آتا ہے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگر پھل نہیں تو کم از کم ٹھنڈا سایہ تو ہے۔ تؤتی اکلها کل حین، ہر وقت وہ کوئی نہ کوئی پھل راہ گیر کو دیتا ہی رہتا ہے وہ درخت۔ تو یہ اصل چیز ہے، اصل چیز بنیاد ہے، اگر یہ بنیاد درست ہے تو پھر آگے بڑی اچھی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اسلامی عقیدہ کی جو بنیاد ہے، یعنی ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں کیا؟ یہ رسول اللہ کا اپنا بتایا ہوا عقیدہ ہے؟ یاد رکھیے نبوت سے پہلے نبی علیہ السلام کو بھی عقیدہ نہیں تھا، آپ بھی کچھ جانتے ہی نہیں تھے۔ ما کنت تدری مل کتاب و مل ایمان، قرآن کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے رسول وحی اتارنے سے پہلے آپ کو یہ علم ہی نہیں تھا، آپ جانتے ہی نہیں تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا۔
اس لیے رسول نے اس ایمان کو اپنی طرف سے پیش نہیں کیا. اس ایمان کا یا عقیدے کا جو سورس ہے وہ رسول نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وحی ہے. اس لیے اسلامی عقیدے کا اہم منبع یہ وحی ہے. منبع کا مطلب سورس، اور یہی اس کا واحد ذریعہ ہے. تو وہ سورسز کیا ہیں؟ قرآن ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صحیح احادیث. یہ دلائل ہیں ہمارے پاس جو ایسا قطعی علم یعنی ایسا یقینی علم فراہم کرتے ہیں جن میں کسی قسم کی تعویل کی یا احتمال کی گنجائش باقی نہیں رہتی. ہم کہیں ہاں ہو سکتا ہے، یا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ تعویل ہوگی. اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ تعویل ہوگی. یا ہو سکتا ہے کہ ہو، نہ یہ احتمال ہے، نہ تعویل ہے نہ احتمال ہے، بلکہ یقینی بات ہے، یقینی. تو یہ دونوں سورسز ہیں ہمارے پاس، قرآن اور نبی علیہ السلام کی صحیح ارشادات جو حدیث میں آ گئے ہیں. بس ان سے ہم اپنے عقیدے کو مضبوط کر سکتے ہیں. باقی ادھر ادھر کی جو باتیں ہیں وہ عقائد کو بگاڑنے والی باتیں ہو سکتی ہیں، بنانے والی باتیں نہیں ہو سکتی. اس لیے یاد رکھیے شکوک و شبہات، بزرگوں اور آباء و اجداد کے اقوال، کسی کا اجتہاد، رائے، نظریہ، عقل، یہ اسلامی عقیدہ کی بنیاد نہیں ہو سکتی. اسلامی عقیدہ کی بنیاد یہی دو ہیں. امام مظفر السمعانی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، 7ویں صدی ہجری کے آخر کے ہیں. انہوں نے بڑی اچھی کتابیں لکھی ہیں. تو وہ لکھتے ہیں کہ یہ اچھی طرح انسان تم سمجھ لو کہ ہمارے اور بدعتی لوگوں کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ عقل کا مسئلہ ہے. انہوں نے اپنے عقیدہ و ایمان کی بنیاد عقل پہ رکھی اور دین کی یا سنت کی ہر پیروی کو عقل کے تابع کر دیا. لاجک ہوگی، ہاں یہ بات اپیل کرتی ہے. مثلا اس طرح کی جو باتیں کہتے ہیں یا کرتے ہیں، اصل میں انہوں نے اپنی عقل کی بنیاد پہ دین کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. یہ فرق ہے کہ انہوں نے اپنے عقیدہ اور عمل کی بنیاد یا ایمان کی بنیاد عقل پہ رکھی اور دین کی یا سنت کی ہر پیروی کو عقل کے تابع کر دیا کہ میری عقل اگر مانے گی قرآن کی بات یا سنت کی بات تو میں مانوں گا، ورنہ نہیں مانوں گا. رہے مسلمان تو انہوں نے اپنی عقل اور پیروی کو دین کے تابع کر دیا. ہم مسلمانوں نے ہی کچھ کیا ہے، ہم نے اپنی عقل کو نیچے رکھا ہے اور دین کو اوپر رکھا ہے. دین جو کہتا ہے عقل کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ ہماری عقل جو کہتی ہے اس کے مطابق ہم نے دین کو ڈھالنا ہے. آپ پہلے پڑھ چکی ہیں یہ باتیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے، پتھر کو، حجر اسود کو جب بوسہ دینے گئے تو کیا کہا؟ یا حجر انک حجر. لوگوں کو سمجھانے کی خاطر یہ بات صاف کہہ دی. خود جانتے تھے لیکن یہ بات اس لیے کہی لاؤڈلی تاکہ لوگ بھی سن لیں. او پتھر، حجر اسود کو مخاطب کر کے کہتے، او پتھر، میں جانتا ہوں کہ تم صرف پتھر ہو، لا تنفع ولا تضر. میرا یہ بھی ایمان ہے کہ تو نہ مجھے نفع دے سکتا نہ نقصان. تم کیا چیز ہو؟ میں تو تمہیں اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ میرے آقا نے تمہیں بوسہ دیا ہے اور ان کی پیروی میں یہ کام کرتا ہوں. ورنہ عقل میری یہی کہتی ہے کہ تو نہ نفع دے سکتا نہ نقصان، تم تو پتھر ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عقل تو یہ کہتی ہے کہ جب ہم موزے یا جرابیں پہنیں تو پاؤں کے نیچے سے ہم مسا کریں، اس لیے کہ ہاتھ پھیرنے سے کم از کم 2-4 ذرے تو ہٹ جائیں گے نا نیچے سے. مٹی تو نیچے ہی لگتی ہے نا، نہ کہ اوپر. عقل تو یہ کہتی ہے کہ مسا جو ہے وہ نیچے کرنا چاہیے، لیکن ہم اوپر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کو ایسا کرتے دیکھا. تو اس لیے عقل کو ہم نے تابع رکھنا ہے کس کے؟ دین کے، وحی کے، قرآن کے اور نبی علیہ السلام کے ارشادات کے. یہ نہیں کرنا کہ ہم نے عقل کو اوپر رکھ کے اور اس کے مطابق ہم نے دین کو پر رکھنا ہے کہ اگر یہ میری عقل کو لگے تو میں مانوں گا، نہ لگے تو میں نہیں مانوں گا. پھر ایمان کس چیز کا نام ہے؟ بڑے لوگوں اگر دین کی بنیاد عقل پر ہوتی تو انسان وحی اور انبیاء کے محتاج نہ ہوتے. پھر اللہ نہ وحی نازل کرتا نہ نبی بھیجتا. اہل ایمان پر بھی اللہ یہ فرض کر دیتا کہ کسی بات کو عقل کے بغیر قبول نہ کریں. یہ بات بھی بڑی گہری ہے، سوچیے اس پہ. ہم مسلمانوں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ فرض عائد کر دیتا کہ پاگل نہ بننا، میں تمہیں عقل دے رہا ہوں
ہر اس بات کو سمجھنا جو تمہاری عقل کو لگے، اور جو عقل کو نہ لگے اس کو نہ ماننا۔ کیا اللہ نے کہیں ایسا حکم دیا ہے؟ قرآن میں کہیں نہیں کہا۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو دینی معاملات میں جہاں اللہ کی صفات کا ذکر آتا ہے اور جس طرح مسلمان ان پر اعتقاد رکھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر سلف تک عذاب قبر، منکر نکیر کے سوالات وغیرہ ایسی چیزیں منقول ہیں جن کا عقلی طور پر ہم ادراک نہیں کر سکتے۔ ان کی تصدیق کرنا، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، خواہ ہماری عقل قبول کرتی ہو یا نہ کرتی ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قبر کو دیکھا ہی نہیں، ہم نے تو موت کو بھی نہیں دیکھا، چک کے نہیں دیکھا۔ ہمیں کیا پتا کہ موت کیا ہوتی ہے؟ ہمیں پتا ہے؟ ہمیں تو پتا ہی نہیں موت ہوتی کیا، ہمیں پتا ہی نہیں۔ اور پھر موت کے بعد جب ہماری باڈی کو اٹھا کے قبر میں ڈالا جاتا ہے اور قبر بند کر دی جاتی ہے، ہم تو وہاں بھی نہیں گئے اور نہ ہی وہاں جا کے کوئی بندہ واپس آیا جس نے آ کے بتایا جی میرے ساتھ تو یہ ہوا تھا، میں تمہیں بتا رہا ہوں، دھیان کرنا، تیاری کر لینا، کوئی بوٹی چھوڑ جائے یہاں۔ وہ بات بھی نہیں ہے۔ جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، جو زندہ ہیں ان کو ابھی واسطہ نہیں پڑا، تو اب انسان کیا کرے؟ یہی کہے میں نہیں مانتا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے بھائی، یہ مرحلہ آنا تو ہے، یہ تو موت ہی نہ آتی۔ اگر موت آتی ہے تو کم از کم یہ سوال ضرور کرتی ہے کہ بھائی یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ موت کے بعد انسان کہاں جاتا ہے؟ سوال تو یہ ہوتا ہے نا۔ اگر اس کا جواب میں جھٹکا دے کے ایک طرف نہ کر دوں، میں نہیں چھوڑو پر ایسی باتیں کی کیا ضرورت ہے، یہ تو حل نہیں ہے، تو اس کا جواب کوئی زندہ انسان نہیں دے سکتا، یہ یاد رکھیے۔ اس لیے کہ اس نے ابھی آگے جو مراحل ہیں ان کو دیکھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں، اور جن کو پیش آ چکے ہیں وہ چلے گئے، وہ کبھی دنیا میں واپس نہیں آئے جو آ کے یہ بتا سکیں کہ بھئی ہم انسانوں کے ساتھ آگے یہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ چیز کون بتائے گا؟ کیا چیز بتائے گی؟ یہ سب مسائل کون بتائے گا؟ کہ وہی اللہ بتائے گا، جس کے لیے والعصر، زمانہ ہمارے لیے ہے، ماضی، حال اور مستقبل یہ ہمارے لیے ہوتا ہے، لیکن اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کوئی ماضی نہیں، کوئی حال نہیں، کوئی مستقبل نہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا انا الدہر، میں خود زمانہ ہوں۔ تو وہ کیا ہے؟ یعنی ماضی میں جو لوگ تھے، جو کچھ ہوا وہ اللہ کو پتا ہے، سامنے ہے اس کے، اور جو اس وقت ہو رہا ہے وہ بھی اس کے سامنے ہے، اور جو آئندہ ہو رہا ہے وہ بھی اس کے سامنے ہے۔ جو مرنے کے بعد انسان کے ساتھ ہوتا ہے یا ہو رہا ہے جن لوگوں کے ساتھ، وہ بھی اللہ کے سامنے ہے۔ تو اس لیے جس کے سامنے یہ سب کچھ ہے وہی بتائے گا کہ بھئی یہ کچھ ہونا ہے، ہم نہیں جان سکتے۔ تو اس لیے ہماری عقل قبول کرتی ہو یا نہ قبول کرتی ہو، بہرحال ان چیزوں کو ماننا، ان کی تصدیق کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ عقیدہ کے پھر قسمیں ہیں، دو ہیں، ایک عقیدہ صحیحہ ہے اور دوسرا عقیدہ فاسدہ ہے۔ عقیدہ صحیحہ کس کو کہتے ہیں؟ ربانی تعلیمات پر مبنی عقائد، یعنی اللہ کی تعلیمات جو ہیں ان پر مبنی عقائد جنہیں انبیاء کرام لے کر آئے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دی، اس کو کہتے ہیں عقیدہ صحیح۔ یہ تعلیم ہمیشہ ایک ہی بنیاد پر استوار رہی، یعنی سارے انبیاء شروع سے لے کر نبی علیہ السلام تک سب کی ایک ہی بنیاد پر تعلیم چلتی رہی، خواہ حالات اور زمانہ میں کتنی ہی تبدیلی کیوں نہ آئی ہو، لیکن سب نبیوں کی، سب رسولوں کی تعلیم ایک ہی رہی ہے، کیونکہ یہ تعلیم رب ذوالجلال نے خود ہی نازل فرمائی تھی۔ وہ آپ پڑھ چکی ہیں قرآن مجید میں کہ ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا جس کو ہم نے یہ نہ کہا ہو کہ ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ اس نے نہ خود عبادت کی بلکہ پبلک کو بھی اسی کی تعلیم دی۔ یہ ایک تعلیم ہے۔ پھر عقیدہ فاسدہ، ہر وہ عقیدہ جو صحیح عقیدہ سے ٹکراتا ہو اس کو کہا جاتا ہے عقیدہ فاسدہ۔ قرآن کے دیے ہوئے عقائد سے، رسول کے دیے ہوئے عقائد سے، وحی کے دیے ہوئے عقائد سے جو بھی بات ٹکراتی ہے، جو عقیدہ ٹکراتا ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ عقیدہ فاسدہ ہے، خراب عقیدہ ہے، ریجیکٹڈ عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے عقیدے کو بالکل نہیں قبول کرے گا۔ تو یہ عقیدہ خواہ اہل کتاب کا ہو یا مختلف فرقوں یا متعدد مختلف جماعتوں کا، یہ بہرحال عقیدہ فاسدہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ صرف انسانی سوچ ہے جس کی وجہ سے اس کو وہ پروموٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ لوگ عقائد بنا لیتے ہیں۔ انسانی سوچ ہوتی ہے اور جس کے کچھ اسباب ہیں، مثلا فطرت سے انحراف، میں نہیں مانتا، فطری جو باتیں ہیں، انسان کی نیچر جو ہے اس سے انسان انحراف کر بیٹھے، میں نہیں مانتا، باغی ہو جائے، جیسے کمیونسٹ لوگوں کا حال ہے۔
ہم نہیں مانتے کوئی خدا ہے، ہم نہیں مانتے مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر ہے، قبر میں عذاب ہے، ہم نہیں مانتے جنت ہے دوزخ ہے، ہم نہیں مانتے فرشتے ہیں، ہم نہیں مانتے کسی رسول کو کسی کتاب کو. یہ فطرت سے انحراف ہے. جو کچھ ہوا ان کے ساتھ 80 سال 70 سال یہ عقیدہ چلایا اور اس کے بعد خود انہوں نے اپنے عقیدے کی جڑیں کاٹی ہیں. ان کا ختم، یہ چل نہیں سکا. پھر دوسری بات، خالق کائنات کے منہج کی مخالفت پر مبنی سوچ. اللہ تعالی کی ایک سوچ ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، وہ جو طریقہ کار اللہ نے دے دی ہے اس کی مخالفت پر مبنی میری سوچ ہو، خدا نہ کرے. جیسے بت پرست لوگوں کے نظریات ہیں. اللہ تعالیٰ کا منہج کچھ ہو رہا ہے، اس کائنات میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کا ایک کورس ہے، وہ کر رہا ہے کام، وہ ہر چیز کو اپنے ساتھ جوڑتا ہے. وہ کہتا ہے یہ میں نے کیا ہے. اولم یر الذین کفروا اولم یروا الم یعلموا ام من خلق السماوات ام من خلق الارض ام من یبدأ الخلق قل رأیتم ان اصبح ماؤکم غورا. یہ سب باتیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک منہج ہے. اس نے بتایا کہ میں یہ کرتا ہوں، میری سوچ اس کے مخالف بن جائے. تو یہ بت پرست جو نظریات ہیں تب جا کے بنتے ہیں. نہیں اللہ کے نہیں، کچھ اور بھی ڈائٹیز ہیں، کوئی اور بھی ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. پھر عقیدہ صحیحہ سے انحراف. اللہ نے ایک صحیح عقیدہ دیا ہوا تھا، نازل کیا، مانا انہوں نے، ان کے بعد کی نسلیں جو ہے نا انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے. وہ تھوڑا تھوڑا ادھر ادھر ہوتے ہوتے بالکل ہی ختم ہو بیٹھے. جیسے یہود و نصارہ کے ہاں تحریف ہے یا تغیر ہے، تبدیلی، جو انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں تحریف کی، ڈسٹارشن کی، تبدیلیاں کی، ٹیکسٹ کو بدلا، پھر مختلف ورژنز وہ نکالے. ہر ورژن جو تھا وہ پہلے ورژن کے بالکل مختلف تھا، اور اس طرح باقاعدہ اجازت بھی دے دی، اور پھر کہا کہ ھذا من عند اللہ، ہے نا. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، تبدیلیاں خود کرتے ہیں، اور جب کر بیٹھتے ہیں پبلک کے سامنے آ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے. فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون. تو بہرحال یہ دو قسمیں ہیں عقائد کی. تو باقی کچھ اصول ہیں عقیدے کو ماننے کے. کچھ سوالات ہیں ان اصولوں کو پڑھنے سے پہلے کہ کیا عقیدے کا ہونا ضروری ہے، اور کیا عقیدہ کے بغیر انسان جی نہیں سکتا. یہ دو سوال ہیں. کیونکہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ عقیدے کا ہونا ضروری نہیں تو یہ بھی ایک عقیدہ ہے، حقیقت ہے، یہ بھی ایک عقیدہ ہے، چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. عقیدے کا ہونا ضروری ہوتا ہے، انسان میں ہوتا ہے، بیلیوز ہوتے ہیں کچھ، اور ان کے ساتھ ہی وہ جیتا ہے، انہی کے مطابق ہی وہ کام کرتا ہے، اور اس کے بغیر وہ جی نہیں سکتا. تو ان سوالات کو سمجھنے کے لیے چند بنیادی اصولوں یا قاعدوں کا سمجھنا ضروری ہے. یہ اصول اور قاعدے ہمارے ماحول یا عملی نتائج سے ہی لیے گئے ہیں جن کا عقل بھی انکار نہیں کرتی. پہلا اصول یا قاعدہ یہ ہے کہ جن اشیاء کو ہم اپنے حواس کے ذریعے محسوس کرتے ہیں ان کے موجود ہونے کے بارے میں ہمیں شک نہیں ہوتا. ایک عقیدہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے حواس سے، آپ جانتے ہیں نا، حواس چھونا، سونگنا اور سننا، دیکھنا، چکھنا. تو بہرحال ہم اپنے حواس کے ذریعے ان اشیاء کو محسوس کرتے ہیں اور ان کے موجود ہونے کا ہم انکار نہیں کرتے، نہ کوئی شک کرتے ہیں. یہ ایک قاعدہ ہے. تو بہرحال یہ ایک ایسا واضح کلیہ ہے، کلیہ کا مطلب اصول ہے، قاعدہ ہے جسے عقل تسلیم کرتی ہے. مگر دیکھا یہ بھی گیا ہے کہ بعض مشاہدات اس کے بالکل برعکس ہوتے ہیں. مثلا گرمی کے موسم میں دوپہر کو صحرا میں سفر کرتے وقت یا موٹر وے یا ہائی وے پر گاڑی دوڑاتے وقت انسان کو اپنے سامنے پانی کا ایک تالاب نظر آتا ہے، بالکل سامنے سڑک کے اوپر، لیکن قریب پہنچ کر وہ ریت اور سڑک کے سوا کچھ نہیں پاتا. اب دیکھیں نا، انسانی آنکھ کیا دیکھتی ہے کہ دور سے اس کو تالاب نظر آتا ہے، سراب جس کو کہتے ہیں، لیکن جب قریب پہنچتا ہے تو وہ تالاب ختم ہوتا جاتا ہے اور ریت اور سڑک نظر آتی ہے اور کچھ بھی نظر نہیں آتا. اس لیے کہ اس نے جو کچھ دیکھا وہ سراب تھا. اسی طرح پانی کے بھرے گلاس میں اگر لمبی پینسل سیدھی کھڑی کر دی جائے
تو دیکھنے والے کو وہ ٹیڑھی نظر آتی ہے، حالانکہ وہ سیدھی ہوتی ہے. تو پینسل تو سیدھی ہوگی، لیکن دیکھنے والا یہ محسوس کرے گا کہ یوں آ کے پھر یوں ہو گئی ہے، یا یوں جاتے جاتے یوں ہو گئی ہے، تو یہ ٹیڑھی ہے. تو آنکھ کیا دیکھتی ہے؟ لیکن کیا اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم اپنے محسوسات کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جائیں اور نتیجہ حواس پر اعتماد کرنا چھوڑ دیں؟ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں، اوہو میری آنکھ بڑی غلط دیکھتی ہے، پینسل تو سیدھی ہوتی ہے لیکن مجھے غلط نظر آتی ہے. تو یہ نتیجہ تو ہم نہیں نکالتے نا. ظاہر ہے ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے یہاں ہمیں ایک اور شرط کا اضافہ کرنا پڑے گا کہ جس چیز کو ہم محسوس کرتے ہیں اس کے موجود اور درست ہونے کا یقین حاصل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ عقل اپنے سابق تجربہ کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرے کہ یہ مشاہدہ کیسا ہے، یہ وہم ہے، درست ہے، دھوکہ ہے یا مغالطہ ہے. پینسل کو اگر سیدھا میں نے دیکھا، پانی میں گئی ٹیڑھی ہو گئی، اب پہلا تجربہ کیا ہے کہ پینسل سیدھی ہوتی ہے، پانی میں ڈالیں اس کو پھر نکالیں تو وہ سیدھی ہوتی ہے، ٹیڑھی نہیں ہو جاتی. اسی طرح اب بھی اگر وہ سیدھی ڈالی گئی لیکن ٹیڑھی نظر آ رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے مشاہدے کی بنیاد پہ میں فیصلہ دے دوں کہ یہ پینسل ٹیڑھی ہے، بلکہ پہلا جو تجربہ ہے اس کی بنیاد پہ میں فیصلہ دوں گا. پہلے تجربے، انسان کے جو پہلے تجربے ہیں. عقل صرف ایک مرتبہ دھوکہ کھا سکتی ہے، یعنی وہ پہلی دفعہ سراب کو دیکھ کر پانی خیال کرے گی، لیکن اگر دوبارہ یہی کیفیت ہوگی تو وہ جان لے گی کہ یہ سراب ہے. تو لہذا وہ امور، وہ معاملات جن کے بارے میں حواس مغالطہ کھاتے ہیں بہت تھوڑے ہیں. ان کی وجہ سے یہ قاعدہ کہ جو کچھ ہم حواس کے ذریعے محسوس کرتے ہیں ان کے موجود ہونے میں واقعتاً شک نہیں ہوتا درست ہے. فرعون کے جادوگروں کا مظاہرہ ہو یا آج کل سرکس میں شعبدہ بازی یا بازیگر جو کچھ دکھاتے ہیں وہ سب اسی ضمن میں آتا ہے کہ وہ آنکھوں کا ایک دھوکہ ہوتا ہے. لیکن سابق تجربہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ رسی رسی ہوتی ہے، وہ سانپ نہیں بنتی. تو بہرحال پہلا قاعدہ تو یہ ہوا. اس کے ذریعے سے بھی ہم کچھ نہ کچھ بلیوز دماغ میں، دل میں رکھ لیتے ہیں کہ چونکہ میرا پہلا تجربہ ہے لہذا اس کی بنیاد پر میرا یقین تو یہ ہے. میرے حواس چاہے غلط دیکھتے ہوں لیکن پہلے تجربے کی بنیاد پہ میں کہوں گا کہ میرا عقیدہ اور میرا ایمان یہ ہے، میں اس کو یوں مانتا ہوں. پھر دوسرا قاعدہ، سچے شخص کی دی ہوئی اطلاع سے اسی طرح یقین حاصل ہوتا ہے جس طرح مشاہدہ کرنے سے یا محسوس کرنے سے. دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جسے نہ ہم نے دیکھا نہ محسوس کیا، لیکن ان کے ہونے کا ہم اس طرح یقین کرتے ہیں کہ جس طرح ہم دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں. سکندر اعظم نے مثلا ایران فتح کیا تھا، تاریخ نے ہمیں بتایا، ہم مانتے ہیں ہاں اس نے فتح کیا تھا. یا ولید بن عبد الملک نے جامع اموی تعمیر کرائی تھی، گو ہم نے نہیں دیکھی لیکن جامع اموی آج بھی موجود ہے، لیکن ہم مانتے ہیں ہاں اس نے تعمیر کرائی تھی. کس نے کہا؟ سچے لوگ. دونوں ایسی باتیں ہیں جن کا ہمیں یقین ہے، جبکہ نہ ہم سکندر کے ہمراہ جنگوں میں شریک ہوئے تھے اور نہ ہم نے جامع اموی تعمیر ہوتے دیکھی تھی. ہم ان سب باتوں کا اس لیے یقین کرتے ہیں کہ انہیں بیان کرنے والے اتنے لوگ ہیں، انہوں نے یہ باتیں اتنی کثیر لوگوں سے سنی ہیں کہ عقل عادتاً اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتی کہ ان سب لوگوں نے یہ باتیں خود گھڑی ہوں گی، یا یہ کہ سب کے سب غلط بیانی پر متفق ہوں گے. تو بہرحال دوسرا قاعدہ یہ ہوا کہ یقین جس طرح محسوس کرنے اور مشاہدہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے اسی طرح اس شخص کی اطلاع سے بھی حاصل ہوتا ہے جس کے سچا ہونے کا ہمیں یقین ہو. یہی یقین عقیدہ کہلاتا ہے. رسول سچا انسان ہے، اس نے جو اطلاع دی وہ یقین ہے اگر اس کو مان لیا جائے. تیسرا قاعدہ، انسان کے حواس بعض چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتے، اس لیے یہ درست نہ ہوگا کہ ان کی موجودگی ہی کا انکار کر دیا جائے. یعنی بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو ہماری آنکھ نہیں دیکھتی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں چونکہ نہیں دیکھ پاتا ان چیزوں کو تو لہذا میں ان کا انکار ہی کر دوں. انسانی حواس کی رسائی کہاں تک ہے؟ کیا ہم اپنے حواس کے ذریعے سے ہر موجود چیز کا ادراک کر سکتے ہیں؟
کائنات کی موجود چیزوں کے ساتھ انسان کے نفس اور انسانی حواس کے رابطے کو اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، کائنات کی موجودہ چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ انسان کے نفس اور انسانی حواس کا جو رابطہ ہے، یعنی انسان کی اپنی ذات اور انسان کے حواس، ان کا رابطہ جو کائنات کی موجودہ چیزیں ان کے ساتھ کس طرح کا ہے، وہ اس طرح ہے۔ اس کو اس مثال سے سمجھیے، جیسے کسی قیدی کو ایک قلعہ کے برج میں قید کر کے ہر طرف سے دروازے، کھڑکیاں اور روشن دان بند کر دیے جائیں، صرف برج کی مختلف سمتوں میں ایک درز باقی رہنے دی جائے۔ درز جانتی ہیں نا، یعنی یہ لمبی سی ایک تھوڑی سی نا کھڑکی لمبی ہوتی ہے نا، ایسی چھوٹی سی، یعنی دیوار ہے نا، دیوار ساری بند ہے لیکن ٹیڑھی سی نا ایک وہ کھڑکی سی ہوتی ہے، یعنی سامنے نظر نہیں آتی۔ اب یہ نظر تو آ رہا ہے، روشنی آ رہی ہے، لیکن آدمی دیکھ نہیں سکتا باہر، ہے نا؟ تو اس طرح کی دیوار کے اندر اس طرح کی لکیر ہو، یعنی اسی طرح کی ایک کھڑکی بنی ہو، وہ مثلا مشرق والی درز سے وہ صرف اس نہر کو دیکھ سکے جو اس کی طرف بہ رہی ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس نے دیکھا بھی ہے تو مشرق کی طرف سے ایک نہر بہ رہی ہے اور وہ نہر اسی کی طرف آ رہی ہے، یعنی اس کی طرف آ رہی ہے۔ اسی طرح مغربی درز جو دوسری درز ہے، سوراخ ہے، وہاں سے دیکھتا ہے تو اسے صرف سامنے پہاڑ نظر آتا ہے۔ شمالی درز سے سوراخ سے دیکھتا ہے تو اسے محل نظر آتا ہے، اور جنوبی درز جو ہے اس کی طرف سے اگر دیکھتا ہے تو اسے کھیل کا میدان نظر آتا ہے۔ بس یعنی ایک بندہ قید ہے، کچھ بھی نظر نہیں آتا، نہ اوپر نہ نیچے، بس سامنے ادھر 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 چاروں طرف چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں۔ وہ ان سوراخوں سے وہ جب باہر دیکھتا ہے تو اس کو ایک جگہ کوئی محل نظر آتا ہے، دوسری جگہ کوئی نہر چلتی نظر آتی ہے، تیسری جگہ اس کو کچھ اور چیزیں نظر آتی ہیں، تو کھیل کا میدان ہے۔ بس یہ ہے۔ اس مثال کی تطبیق یعنی اپلیکیشن اس طرح ہوگی کہ نفس انسانی ایک قیدی ہے، یہ جسم ایک قلعہ ہے جس میں اسے قید کر دیا گیا ہے، اور درزیں ہمارے حواس ہیں جن کے ذریعے ہم چیزوں کو دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں۔ دیکھنے کی حس سے صرف رنگوں کی دنیا میں جھانکا جا سکتا ہے، سننے کی حس سے صرف آوازوں کو محسوس کیا جا سکتا ہے، اسی طرح چکھنے، سونگھنے اور چھونے کے حصوں کا اپنا اپنا دائرہ محسوسات ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ کیا ہمارے حواس نے اس کائنات کی تمام چیزوں کا ادراک کر لیا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ جس طرح قیدی درزوں میں سے مخصوص حصے ہی کو دیکھ سکتا تھا، اسی طرح انسانی حواس بھی تمام کائنات کی جو موجود چیزیں ہیں یا جزئیات ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، وہ بھی محدود چیزوں ہی کا احاطہ کر سکتے۔ میری آنکھ زیادہ سے زیادہ یہاں زمین پہ چلنے والی جو چوٹی ہے 5 فٹ پہ، میں اس کو دیکھ سکتا ہوں، لیکن 10-15 فٹ پہ یا 25 فٹ پہ جو چل رہی ہے میں نہیں دیکھ سکتا۔ اور اب تو جو صورتحال ہے وہ یہ کہتے ہیں یہی جو خلا ہے اس وقت، یہ جو خلا ہے، اس خلا میں یہ جو جگہ ہے انگلی کے برابر، اسی انگلی کی برابر جگہ میں کوئی لاکھوں ملینز کے قریب بیکٹیریاز ہیں، ہماری آنکھ ان کو نہیں دیکھ پاتی، یعنی اسی خلا میں۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو، یعنی ہمارا تعلق کائنات کے ساتھ یا اس کے اندر موجود چیزیں، ہمارے جسم کا، ہمارے نفس کا اس کے ساتھ اتنا تعلق ہے بس، کہ جن چیزوں کا ہم ادراک کر سکتے ہیں وہ بڑی محدود چیزیں ہیں۔ بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم مانتے ہیں لیکن ادراک نہیں کر سکتے۔ مثلا 3 میل کے فاصلے پر ایک چیونٹی چل رہی ہے مگر ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ صاف پانی سے بھرے ہوئے گلاس میں لاکھوں جراثیم موجود ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے۔ چیونٹی کی آواز ہوتی ہے لیکن ہم سن نہیں سکتے۔ کسی نے سنی ہے؟ ہاں، سلیمان علیہ السلام نے سنی تھی نا، اللہ نے سنا دی تھی ان کو، وہ خود نہیں، اللہ نے سنائی تھی ان کو۔ اس لیے کہ انسانی کان صرف 5000 سے 20,000 لہروں تک کے جو ارتعاشات ہیں یا فریکوینسی ہے ان کو تو محسوس کرتے ہیں۔ 5000 سے کم لہروں کی سرسراہٹ انسانی کان کے لیے ناقابل سماعت ہے، اور 20,000 لہروں سے زیادہ کا جھٹکا کانوں کے پردے پھاڑ دیتا ہے۔ گویا اس کائنات میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے حواس کی پہنچ سے باہر ہیں، نہ تو وہ رنگ ہیں کہ دیکھے جا سکیں، نہ آوازیں ہیں جنہیں سنا جا سکے،
نہ ٹھوس اجسام ہیں کہ چھو کر معلوم کر لیا جائے، نہ بو ہیں کہ سونگھی جا سکیں، اور نہ کھانے کی چیزیں ہیں کہ قوت ذائقہ ان کا ادراک کر سکے۔ تو کیا ہم اتنے محدود ہوتے ہوئے ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم ان کے وجود ہی کا انکار کر دیں؟ کیونکہ ہمارے محدود حواس ان کا ادراک نہیں کر سکتے، بس اس بنیاد پہ ہم ان کا انکار کر دیں۔ پھر ہمارے حواس کی جو تعداد مقرر ہے وہ بھی ضروری نہیں کہ مکمل ہو۔ پہلے دور کے لوگ صرف 5 حواس سے واقف تھے، لیکن اب ہم آنکھیں بند کر کے چھوئے یا دیکھے بغیر اپنی مٹھی بند کرتے اور کھولتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مٹھی بند ہے یا کھلی ہے۔ اس حس کا نام حس عضلی یا پٹھوں کی حس ہے، یعنی ہمارے جو اعضاء ہیں، یہ جو پٹھے ہیں، ان کی ایک حس ہے، بند کرتے ہیں کھولتے ہیں، بند کرتے ہیں کھولتے ہیں۔ اچھا، اس طرح ہم تھکن، کمزوری، متلی، فرحت اور تقدر کو حس داخلی کے ذریعے محسوس کرتے ہیں۔ ایک ہمارے اندر کی حس ہے، اندر کی داخلی حس ہم محسوس کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ انسان تھکا ہوا ہے تو کہتا ہے میں تھک گیا ہوں، تھکن ہو رہی ہے۔ خوش ہے تو کہتا ہے میں بڑا خوش ہوں، اور اسی طرح کمزوری، ویکنس ہے تو کہتے ہیں بڑے ویکنس ہے۔ وہ اندر سے، انسان کے داخل کے اندر، یعنی انسان کے اندر ایک حس ہے جو اس کو محسوس کرا دیتی ہے کہ تم بیمار ہو، تم خوش ہو۔ تو تیسرا قاعدہ پھر کیا ہوا کہ محض اس بنا پر کہ ہم اپنے موجودہ حواس کے ذریعے بعض چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتے، تو ہمیں یہ حق ہرگز نہیں پہنچتا کہ ہم ان چیزوں کے وجود ہی کا انکار کر دیں، لہذا کچھ نہ کچھ ماننا پڑے گا۔ چوتھا قاعدہ، انسانی تصور یا تخیل اپنے حواس کے دائرہ کار سے باہر کی چیزوں کی گرد بھی نہیں پا سکتا۔ یعنی میرا جو تصور ہے یا تخیل، حواس، یہ جو کچھ بھی ہے اس کا ایک اپنا دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر ہی میں رہ سکتا ہوں، اس سے باہر نہیں جا سکتا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ تو اسی دائرے کے اندر رہتے رہتے میں نے جو کچھ محسوس کرنا ہے، لیکن اس دائرے کے باہر کیا ہے میں نہیں پا سکتا، کچھ پتہ نہیں۔ اور جیسے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایران کے شیراز کے ایک بہت بڑے یعنی سیاح، ادیب اور بڑے یعنی ناصح گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے گلستان سعدی کے نام سے، بڑی مشہور ہے، فارسی میں ہے۔ تو اس میں انہوں نے کچھ باتیں ایسی لکھی ہیں جس میں بڑے اچھے اچھے سبق ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کسے پرسید زاں گم کردہ فرزند، کسی نے اس آدمی سے پوچھا جس کا بیٹا گم ہو گیا تھا، یعنی یعقوب علیہ السلام سے، کہ تم نے اپنے بیٹے کو اس کنویں میں کیوں نہ دیکھا جو تمہارے گھر کے پاس کنویں میں وہ پڑا ہوا تھا، لیکن 40 سال گزرنے کے بعد تمہیں ہزاروں میل بیٹھے ہوئے بیٹے کی خوشبو آ گئی، قریب کنویں میں تھا تو اس کی خوشبو نہیں آئی، تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا یعقوب علیہ السلام نے وہ یہ دیا کہ بھئی ہمارا معاملہ ہے بجلی والا، بجلی روشن ہو تو سب کچھ نظر آ جاتا ہے، اگر اللہ بجلی بجھا دے تو اندھیرا ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا پاؤں کے نیچے کیا ہے۔ یہ ہمارا معاملہ ہے۔ اللہ اگر چاہے تو روشن کر دے ہمارے لیے سارے معاملات کو، اور اگر چاہے تو ہمیں بھی اندھیرے میں رکھے۔ اس وقت اس نے یہ چاہا تھا کہ میں اپنے اس بیٹے کو نہ جان سکوں، اس لیے قریب ہوتے ہی اس کی مجھے خوشبو نہیں آئی۔ 40 سال کے بعد دور ہوتے ہوئے، سینکڑوں میل دور ہوتے ہوئے اللہ نے چاہا تو اس کی مجھے خوشبو آ گئی۔ تو یہ انسان کا بہرحال اپنا ایک محدود دائرہ ہے، اس دائرے کے باہر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں، انسان جتنی کوشش کرے نہیں پا سکتا۔ ہمارا اپنا دائرہ زیادہ سے زیادہ اسی دنیا میں آسمان کتنے اونچے جا سکتے ہیں ہم، لیکن اس سے اوپر اور اوپر اور اوپر، پھر آسمان کے اوپر یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے حواس سے باہر کی چیزیں ہیں، ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ اسی لیے یہ ایک قاعدہ ہے، انسانی حواس کی رسائی محدود ہے، یعنی انسانی حواس جو ہیں وہ بہت کم محدود جگہ تک پہنچتے ہیں، مگر حواس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک قوت عطا کر رکھی ہے جس کے ذریعے حواس کی نارسائی کا مداوع کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جہاں حواس نہیں پہنچتے وہاں اگر پہنچنا چاہتا ہے انسان تو اللہ نے انسان کو ایک اور قوت عطا کر رکھی جہاں اس کے ذریعے پہنچ سکتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ قوت خیال۔ مثلا یہاں بیٹھ کر ہم اپنے گھر کو تو نہیں دیکھ سکتے، مگر اس کا تصور اس طرح کر سکتے ہیں گویا ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔
لیکن یہ قوت خیال بھی محدود ہے، اور صرف اسی چیز کا تصور کر سکتی ہے جو اس نے حواس کے ذریعے پہلے محسوس کر لی ہو، پہلے محسوس کی ہوئی ہو، گھر دیکھا ہوا ہو. پھر یہاں بیٹھ کے انسان اس کے تصور میں لاتا ہے، خیال میں لاتا ہے، تو پتہ چلتا ہے ہاں میرا گھر یوں ہے، گویا کہ میرے کمرے میں کوئی ہے، گویا کہ میرے گھر میں کوئی آیا ہے، گویا کہ میرے گھر میں کچھ ہو رہا ہے. علماء نفسیات کے مطابق خیال کی دو قسمیں ہیں. ایک خیال ہے مرجع، لوٹ کر آنے والا خیال. مرجع کا مطلب یا مرجع، لوٹ کر آنے والا خیال، جیسے گھر سے دور بیٹھ کر اپنے گھر کا تصور کرنا، یہ خیال ہے مرجع ہے. اور دوسرا خیال ہے مبدع، اچھوتا خیال. جیسے بچے کہتے ہیں نا آئیڈیا، تو وہ آئیڈیا جو ہے نا، وہ جیسے ادیبوں، شاعروں، افسانہ نگاروں اور مصوروں کا تخیل. اب سوال یہ کہ کیا خیال ہے مبدع واقعی ایسا خیال ہوتا ہے جس کا وجود خارجی دنیا میں نہیں ہوتا؟ مثلا سنگ تراش نے وینس کا مجسمہ بنایا، سنا ہوا نا وینس کا مجسمہ کے بارے میں. کیا واقعی اس نے بالکل نئی چیز بنائی، یا دنیا میں موجود حسین ترین ناک، منہ اور جسم اس نے دیکھے تھے، کسی کا ناک لے لیا، کسی کا منہ لے لیا، کسی کا کان لے لیا اور انہیں جوڑ کر ایک شاہکار یکجا کر دیا؟ اب غور کریں کہ اپنے تصور اور تخیل کی محدود رسائی کی صورت میں یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم آخرت یا عالم آخرت کی چیزوں کا تصور کر سکیں. یعنی یہاں ہم بیٹھے ہوئے جس دنیا کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، اس کا ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں، جبکہ وہ جہان ہمارے اس جہان سے بالکل مختلف ہے. عالم آخرت کے مقابلہ میں ہماری اس دنیا کی وہی حیثیت ہے جو ہماری اس وسیع اور اس دنیا کے مقابلے میں ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے کی دنیا کی، جو انتہائی مختصر اور محدود ہے. بالکل اسی طرح ہے. تو چوتھا قاعدہ یہ ہوا کہ انسانی تصور و تخیل کسی ایسی چیز کی گرد کو نہیں پا سکتا جو اس کے حواس کے دائرہ ادراک سے باہر ہو. اب میرے حواس جو ہیں مجھے ہی بتا رہے ہیں کہ اس پردے کے اندر اندر جو کچھ ہے میں دیکھ سکتا ہوں، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے میں نہیں دیکھ سکتا. بس میرے حواس اتنی مجھے اجازت دیتے ہیں. پھر پانچواں قاعدہ، عقل صرف ان چیزوں کے بارے میں صحیح فیصلہ کر سکتی ہے جو زمان و مکان کی حدود کے اندر ہوں، اور جو اس دائرہ سے باہر ہوں ان کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی. انسانی عقل ایک بار دھوکہ کھانے کے بعد جان لیتی ہے کہ جب صحرا میں پانی دکھائی دیتا ہے تو وہ سراب ہے. اسی طرح پانی کے گلاس میں پڑی ہوئی پینسل سیدھی ہے جو بظاہر ٹیڑھی نظر آتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عقل ہر بات کے بارے میں درست فیصلہ دے سکتی ہے؟ کیونکہ بعض اوقات بڑے عقل مند ذہین انسان ہوتے ہیں، وہ فیصلے دیتے ہیں، اکثر لوگ مانتے ہیں ان کو، اکثر لوگ مانتے ہیں. لیکن پھر سوال یہی ہے کہ کیا عقل ہر بات کے بارے میں درست فیصلہ دے سکتی ہے؟ کیا اس کی رسائی کی کوئی انتہا نہیں؟ کہیں تو جا کے وہ ختم ہوتی ہوگی نا. تو پھر جہاں ختم ہوتی ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عقل کسی بھی چیز کا ادراک اس وقت کرتی ہے جب وہ اس کے دائرہ زمان و مکان کے اندر ہو، تب جا کے وہ عقل باتیں کرتی ہے. لیکن دائرہ زمان اور مکان کے باہر اگر ہو تو وہاں کی اگر کوئی عقلی باتیں کرے تو انسان کہے گا یہ کس دنیا میں رہتا ہے. اگر وہ چیز اس دائرہ سے باہر ہے تو پھر عقل اس کو سمجھنے سے قاصر ہے، عقل نہیں سمجھ سکتی. مثلا اگر جغرافیہ کا استاد یہ کہے کہ ایک ملک ہے، اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایسا ملک ہے دنیا میں جو نہ تو میدان میں ہے، نہ کوہستان میں، نہ خشکی میں ہے، نہ تری میں، نہ زمین پر ہے، نہ آسمان میں، بلکہ جگہوں میں سے کسی جگہ نہیں ہے لیکن ہے ضرور. تو اسٹوڈنٹ کیا سمجھیں گے؟ تو اس بات کو نہ ہم سمجھیں گے اور نہ کہنے والے کو سچا سمجھیں گے. یہی کچھ ہوگا نا. ٹھیک ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ عقل صرف ان چیزوں کے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہے جو زمان و مکان کی حدود کے اندر ہوں، اور جو باتیں یا چیزیں ان حدود سے باہر ہوں، مثلا روح کے مسائل ہیں، تقدیر کے مسائل ہیں، تقدیر کے معاملات ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، صفات باری تعالی وغیرہ، عقل ان کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں دے سکتی. یہی وجہ ہے کہ ان مسائل کی جستجو سے روکا گیا، کیونکہ انسان محدود حواسات کے ساتھ ان کی حقیقت نہیں جان سکتا. ٹھیک ہے. تو
تو یہ بھی بہرحال ایک قاعدہ ہے کہ ہر وقت انسان عقل کو سامنے رکھ کے اس کے مطابق جو چیزیں حاصل ہوں ان کے مطابق اپنے ایمان کو بنائے، یہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ پھر چھٹا قاعدہ ہے ایمان انسان کی فطری جبلت ہے۔ جبلت کا مطلب عادت، یعنی اس کے نخچیر میں اللہ تعالی نے وہ چیز ڈال دی ہے، پیوست کر دی ہے، ایمان اس کے اندر ہو۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بغیر ایمان کے رہتا ہوں، وہ بے ایمان بھی ہے تو یہ بھی ایک ایمان ہے اس کا، جیسے میں نے شروع میں کہا آپ کو۔ تمام انسان خواہ وہ مومن ہوں یا کافر، عبادت گزار ہوں یا فاسق و فاجر، اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد اس سے چھٹکارا پانے کی کوئی تدبیر نہ پائیں تو ایسی صورت میں مصیبت زدہ شخص کسی ایسی قوت کی مدد چاہتا ہے جو کائنات سے ماورا ہو، جسے وہ دیکھ نہ سکتا ہو، لیکن اس کی روح، اس کا دل، اس کے جسم کا ہر ریشہ اس کے موجود ہونے کی گواہی دیتا ہو۔ وہ ایک ایتھیسٹ تھا نا، اس نے اپنے گھر میں جہاں رہتا تھا وہ لوگوں کو ویلکم کیا کرتا تھا، وہاں پر اس نے بڑی لمبی تحریر لکھی ہوئی تھی اور لکھا تھا گاڈ از نو ویئر، مانتا نہیں تھا۔ تو ایک دفعہ بیمار پڑا، کوئی آیا اس کو ملنے کے لیے، کوئی مسلمان تھا، تو بیمار جو تھا تو اس نے اس کو بجائے حال پوچھنے کے ایک مکہ لگا دیا۔ تو وہ کہتا ہے او گاڈ، جب اس نے کہا نا او گاڈ، کہتا ہے اب اس کو یوں پڑھو گاڈ از ناؤ ہیئر، تم کہتے ہو گاڈ از نو ویئر، نو گاڈ از ناؤ ہیئر۔ ایک پیرا ٹروپر لکھتا ہے کہ جب میں پہلی دفعہ پیراشوٹ کے ذریعے کودا اور چھتری کھلنے سے پہلے خود کو فضا میں گرتا ہوا دیکھا تو بے ساختہ زبان پر یا اللہ اور یا رب کے الفاظ تھے۔ اس وقت تو بندہ یہ کہتا ہے نا، وہ حیران تھا کہ یہ ایمان کہاں سے آ گیا، میں نے تو کبھی اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا، یہ کہاں سے آ گیا ایمان۔ حالانکہ یہ حیران ہونے کی بات نہیں تھی، کیونکہ باری تعالیٰ کے وجود پر ایمان ایک ایسی کیفیت ہے جو فطری جبلت کی طرح نفس انسانی میں موجود ہے، جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ گویا انسان کی تعریف حیوان متدین کی بھی ہے، یعنی ایک دیندار حیوان ہے۔ یہی کیفیت امتحان کے دنوں میں اکثر طالب علموں اور درد و مرض کی شدت میں بے بسی کے وقت مریضوں پر طاری ہوتی ہے۔ مسجدیں بھر جاتی ہیں، لوگ آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، پھر خاص طور پر جب وہ امتحان آنے والے ہوں اور درمیان میں روزے ہوں تو پھر دیکھیے اعمال کتنی تیزی سے بڑھتے ہیں۔ ایسے وقت میں سب اپنے رب کی طرف رجوع کرتے اور اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں۔ انسان کی اس فطرت کو دوسرے جذبے مثلا شہوت، لالچ، مرغوب چیزوں کی طرف میلان اور مادی زندگی کے حیوانی تقاضے اپنے پردے میں چھپا لیتے ہیں، لیکن جب کوئی مصیبت، خطرہ یا حادثہ آتا ہے تو یہ پردہ اٹھ جاتا ہے اور جبلت پوری طرح ابھر کر غالب آ جاتی ہے۔ تب انسان خواہشوں اور بتوں کو چھوڑ کر صرف اللہ یعنی الہ حقیقی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ فطرت ہے نا، بولتی ہے اس کی فطرت۔ مثلا فرعون نے ساری زندگی کبر و جبر میں گزار دی اور دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا بڑا رب ہوں، لیکن جب ڈوبنے لگا تو کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں بھی ایمان لایا کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی جس پر بنو اسرائیل ایمان لے آئے ہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ دیکھیں نا، وہ پردے ہٹے تو اب سمجھ آئی، فطرت بولی۔ محترمہ رابعہ بصری سے کسی نے بیان کیا کہ فلاں عالم نے وجود باری تعالیٰ ثابت کرنے کے لیے 1000 دلیلیں دی ہیں۔ انہوں نے سن کے فرمایا صرف ایک دلیل ہی کافی تھی، 1000 دلیلیں دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ دریافت کیا وہ کون سی دلیل؟ کیا؟ فرمایا اگر تم صحرا میں چلے جا رہے ہو اور پاؤں پھسلنے کی وجہ سے کنویں میں گر جاؤ اور باہر نہ نکل سکو تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا اپنے اللہ کو پکاروں گا۔ تو انہوں نے فرمایا بس یہی دلیل ہی کافی ہے۔ خاتون ہے نا، بڑی اچھی بات کی ہے۔ تو یہ بہرحال چند ایک دلائل ہیں، یہ اصول اور قاعدے ہیں جن کی بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں کہ عقیدے کا ہونا ضروری ہے۔ عقیدہ انسان کی فطرت میں ہے، اس کے بغیر وہ جی نہیں سکتا، کسی کو ساتھ لے لے کے وہ چلتا ہے، جیتا ہے۔ عقیدہ شاید صحیح ہو غلط ہو، لیکن بہرحال عقیدہ ہوتا ضرور ہے۔
کوئی بندہ بھی دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بغیر عقیدے کے یا بغیر کسی ایمان اور بلیف کے میں دنیا میں جیتا ہوں. نہیں، ایسی بات نہیں. ابو جہل کا بھی ایمان تھا، تو اسی طرح فرعون کا بھی اپنا ایمان تھا. سب کے اپنے اپنے عقائد تھے، عقائد کی بنیاد پہ لوگ جیتے ہیں. تو بہرحال عقیدے کا ہونا ضروری ہے. کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں؟ پہلے قاعدے کو ایمان اور عقیدے کے ساتھ ریلیٹ کر کے بتا دیں کہ اس قاعدے کو ہم اللہ کو ماننے عقیدے کے ساتھ کس طرح ریلیٹ کریں. پہلا قاعدہ تو یہ، جن اشیاء کو ہم اپنے حواس کے ذریعے محسوس کرتے ہیں ان کے موجود ہونے کے بارے میں ہمیں شک نہیں ہوتا. تو پہلے قاعدے کو ایمان اور عقیدے کے ساتھ ریلیٹ کر کے بتا دیں. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیے، جو آخر میں ہم نے مثال دی ہے نا کہ فرعون کے جادوگروں کا مظاہرہ، یا آج کل سرکس میں شعبدہ باز یا بازیگر جو کچھ دکھاتے ہیں، وہ سب اسی ضمن میں آتا ہے. کیا کہ انسان بعض اوقات حواس سے چیزیں تو محسوس کرتا ہے اور ان کے بارے میں اسے کوئی شک نہیں ہوتا. تو یہی چیز ہے کہ مثالیں دی ہیں آپ کے سامنے، لیکن کچھ ایسے محسوسات ہیں کہ جن کو آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں لیکن سابق تجربہ یہ بتاتا ہے کہ نہیں، یہ مشاہدہ میرا غلط ہے. تو بہرحال اس کا تعلق، اس کو ریلیٹ ہم عقیدے کے ساتھ یوں کر سکتے ہیں کہ ایمانیات میں بہت سی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، فرشتے ہیں، قیامت ہے، دوزخ ہے، جنت ہے، پھر اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں اور ان کی تعلیمات ہیں. یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو اگر صرف اس نقطے پر ہم دیکھ لیں کہ ہم حواس کے ذریعے جن چیزوں کو محسوس کرتے ہیں ان کے موجود ہونے کے بارے میں ہمیں شک نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ اس کا مطلب مثلا میں اب اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تو یہ نہیں کہتا کہ ہم حواس کے ذریعے اس کو محسوس کرتے ہیں، لیکن یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بارے میں بہت سی چیزیں دنیا میں پیدا کر کے بطور ایک دلیل کے ہمارے سامنے رکھ دی ہیں کہ ان چیزوں کو دیکھ لو، ان چیزوں کا مشاہدہ کر لو اور اس پر غور بھی کر لو. کہیں کیا عقل تمہاری دھوکہ کھاتی ہے؟ تمہارے محسوسات جو ہیں کیا واقعی یہ نہیں مانتے کہ واقعی یہ ہے؟ اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. انڈے کے اندر سے ایک چوزے کو نکال دینا، یہ چیز کیا ہے؟ ہمارے حواس، آنکھوں سے تو ہم یہی دیکھتے ہیں نا کہ انڈا یوں ٹوٹا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے اندر سے ایک زندہ چیز نکل آئی. اب یہ چیز کیا ہے؟ اکثر و بیشتر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، شک نہیں کرتے ہم. لیکن اگر قرآن مجید میں اللہ تعالی اپنے قدرت اور اختیار کو استعمال کرتے ہوئے یہ کہہ دے کہ میں بغیر باپ کے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو یا کسی انسان کو پیدا کر سکتا ہوں، تو سابق جو تجربہ ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے پیدا کیا ہے، اور بعد میں اگر اللہ نے بغیر باپ کے ایک انسان کو پیدا کر دیا ہے تو یہ اس کے لیے ممکن ہے. میں سابق تجربہ کر چکا ہوں، اور انسانوں کا جو بابا آدم ہیں ان کا وجود ہمارے سامنے ایک دلیل ہے، جن کی نہ ماں تھی نہ باپ تھا. یعنی عقائد کو اگر ثابت کرنا ہو تو اس طرح بہت سی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، ان کو آپ ریلیٹ کرتی جائیں، ہو جائے گا انشاءاللہ. کوئی ایسے مسائل نہیں ہیں، کئی چیزیں ہیں. بہرحال اگر اس پہ سوچیں تو بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں ذہن میں. لیکن بہرحال انسانی عقل پھر دھوکہ کھا گئی ہے اسی معاملے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت تھی اس کو انہوں نے بڑا انہونی سی بات سمجھی اور یہ کہا کہ نہیں، یہ تو کوئی بہت اہم واقعہ ہوا ہے دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک بیٹا پیدا کیا ہے. اس طرح انہوں نے کہہ دیا. چلے انشاءاللہ باقی پھر کل سے ہی. السلام علیکم.